یا کسی بھی ادارے میں آپ کو کسی بھی چیز کی تنظیم حوالہ ہو گئی اور یا کسی بھی تنظیم کی سربراہی آپ کو حوالہ ہو گئی اور اس میں آپ کے ماتحت لوگ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس ناظم اور منتظم کو 5 چیزوں کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ وہ اس کام کو کرنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خیال رکھے گا. یعنی منتظم کے فرائض میں سے یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو بھی کسی بھی شعبے کا ناظم بنا تو لازمی ہے کہ وہ ان 5 چیزوں کا خیال رکھے. سب سے پہلے ایک ناظم کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہاں لکھ لیتے ہیں منتظم کے فرائض. ایک، منصوبہ بندی. ہر منتظم ناظم کے لیے لازمی ہے پہلی چیز کیا؟ منصوبہ بندی. منصوبہ بندی کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں اس ادارے کے مقاصد کے تعین ہو جاتا ہے. اس منصوبہ بندی کے ذریعے سے مقاصد متعین ہو جاتے ہیں. تو ایک ناظم کے لیے لازمی ہے، کسی بھی شعبے کا وہ ناظم ہے اور اس کو بنایا گیا، اب لازم ہے کہ وہ اپنے کام کا منصوبہ بندی پہلے سے تیار کرے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس منصوبہ بندی کے ذریعے سے مقاصد متعین ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے منصوبہ بندی، اور منصوبہ بندی کا دوسرا نام پروجیکٹ تیار کرنا. کسی بھی کام کے بارے میں سوچنا اور یا اس کام سے کون کون سے مقاصد ہے. یعنی ایک بندے نے اسکول کھول لیا یا مدرسہ، اب اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی اس کے مقاصد کیا ہے؟ کارخانہ، فیکٹری، دکان، مثلا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شعبہ، اس میں منصوبہ بندی اس لیے لازمی ہے کہ اس ادارے کے مقاصد جو ہے وہ متعین ہو جاتے ہیں منصوبہ بندی کے ذریعے سے. تو سب سے پہلے ناظم اور منتظم کے لیے لازمی ہے منصوبہ بندی. اور دوسری نمبر پر ہے تنظیم کاری. تنظیم کاری یہ عمل اس وقت کام آتا ہے کہ جب منصوبہ بندی کے ذریعے سے کسی بھی ادارے کے مقاصد متعین ہو جاتے ہیں تو اس تنظیم کاری کے عمل سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے ان مقاصد کو. اب تیسری نمبر پر چیز ہے عمل کاری. تنظیم کاری کے نتیجے میں انسانی افراد کی جو ضروریات ہے ادارے کے لیے، سمجھ میں آ گئی؟ لازمی بات ہے کہ تنظیم کاری کے نتیجے میں جو کام سر انجام دینے ہیں تو اس کے لیے افراد کی تو ضرورت ہوگی، افراد تو چاہیے ہوئے ہوں گے. تو اس کو کہتے ہیں عمل کاری. یعنی ناظم سے لے کر چپڑاسی تک، چپڑاسی سے لے کر ڈرائیور تک، ڈرائیور سے لے کر بورچی تک، یہ سب کے سب جتنے عہدے ہیں یہ انسانی ضروریات سے پورے کرنے پڑیں گے. اس کے لیے افراد کی ضرورت ہوگی. تو تیسرا کام جو ناظم کو کرنا ہے وہ عمل کاری ہے. منصوبہ بندی کے ذریعے سے جو مقاصد متعین ہوئے ہیں اس کو تنظیم کاری کے ذریعے سے ترتیب دیں گے، اور تنظیم کاری کے نتیجے میں
جو ترتیب دیا گیا ہے، مثلاً یہ کام کس نے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اور کون کرے گا اور کیسے کرے گا، اب اس کے لیے عمل کاری کی ضرورت ہے۔